ہمارا ملک کا فیلڈ مارشل صاحب کا نام سنتے ہی بھارت کا مودی چھپ ہی جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فورمز پہ، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا ان کے اپنے گیدرنگز ہوتے ہیں، جہاں وزیر اعظم بھارت کا جا کے بڑے بڑے تقریریں کرتا تھا، پاکستان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا، اس مئی کے چند دنوں کے رات کے بعد وہ بھارت کا وزیر اعظم غائب ہو چکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا کامیابی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے کہ اس سیاسی میدان میں آپ نے صوبوں کے حقوق بھی بچا دی، NFC کی جو آئینی تحفظ ہے وہ بھی بچا دیا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن تھی بلکہ وعدہ تھی کہ وہ شہید بی بی کی وعدہ تھی کہ وہ آئینی عدالت بنائے گی اور اس آئینی عدالت میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہوگا۔ تو اس سے بڑا کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جو بات پاکستان پیپلز پارٹی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سے لے کے میثاق جمہوریت تک کہتے آ رہی ہے کہ ہمیں آئینی عدالت چاہیے، ہمیں ایک ایسے آئینی مینڈیٹ چاہیے، آئینی فورم چاہیے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں آپ نے وہ کام بھی حاصل کر لیا ہے۔ آپ کو اس بات کا میں مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں۔ ملک کے معاشی مشکلات ہے، وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات ہے، ان کے بارے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاق پرست سیاسی جماعت ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ چاروں صوبوں کے بارے میں اور اس وفاق کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سیاست کرتی آ رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو وفاق کے مسائل ہیں وہ ہمارے مسئلے ہیں، جو وفاق کے پریشانیاں ہیں وہ ہماری پریشانیاں ہیں۔ اگر وفاق کا ایک معاشی مسئلہ ہے، ایک فسکل سپیس کا مسئلہ ہے، تو بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی میں بھی چاہوں گا کہ ان کا یہ پریشانیاں ہم دور کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو جو ٹیکس کا ذمہ داریاں ہے ان کو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے یہ طے کرنا چاہیے، ہمیں مزید ذمہ داریاں دینا چاہیے، سندھ کو، پنجاب کو، پختونخوا کو، بلوچستان کو مزید ذمہ داری دے کہ ہم مزید ٹیکس جمع کریں، ہم FBR سے بہتر ٹیکس جمع کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کی وفاقی جو معاشی بحران ہے وہ ضرور دور کریں گے۔ پاکستان کی عام آدمی آج تک معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ پاکستان میں جو معاشی بحران ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن چاروں صوبوں سے یہی آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ ہم آج تک مہنگائی کا، بے روزگاری کا، غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اصل میں پاکستان میں ایک افورڈیبلٹی کرائسس موجود ہے، خریداری کی صلاحیت کا بحران ہے۔ آج عام آدمی صرف مہنگائی سے نہیں بلکہ برداشت سے باہر ہوتے ہوئے خرچوں سے لڑ رہی ہے۔ بجلی کا بل ہو، گیس کی بل ہو، ریشن ہو، دوا ہو، بچوں کی تعلیم ہو، بزرگوں کی علاج ہو، ہر چیز مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ محنت پوری کرتے ہیں لیکن تنخواہ پوری نہیں پڑتی۔ یہ صرف مہنگائی کا مقابلہ نہیں ہے، خریداری کی صلاحیت کا مسئلہ ہے۔ عوام کے پاس پیسہ کم ہے اور ضروریات زیادہ ہے، اور ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کا کہ وہ بات سنتا بھی ہے، پیپلز پارٹی کی تجویز مانتا بھی ہے، اور اسی وقت
وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ ملک بھر میں ذرائع ایمرجنسی ہوگا، اور میں سی ایم سندھ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ 1 سے لے کے 25 ایکڑ تک جو سندھ میں ہاری ہے، چھوٹے زمیندار ہے، انہیں مالی مدد دیا جائے گا تاکہ جو ان کے انپٹس کے پرائسز بہت مہنگے ہیں مگر ڈی اے پی کے حد تک، یوریا کے حد تک سندھ حکومت وہ مالی مدد دے رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہمیں اس قسم کی ہی مفاہمت کی ضرورت ہوگا۔ ایک تو مفاہمت کو کامیاب ہونے کے لیے سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادت کو سیاسی انتہا پسندی کو چھوڑنا پڑے گا، سیاسی کارکنوں کو سیاست کو واپس سیاست کے دائرے میں لے کر آنا پڑے گا۔ یہ جو مئی 9 جیسے حملے ہوتے ہیں یا مختلف ادارے کو دن بدن گالی دینا ہوتا ہے، یہ سیاست کے دائرے میں نہیں ہوتے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا کہ اگر جب مجھے نائب نوٹس دیا جائے یا صدر زرداری کو گرفتار کیا جائے اور میں آپ کو کہتا کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ آپ حملہ کرے، آپ جو ہمارا ڈیفنس بیسز ہے ان پہ حملہ کرے، تو کیا آپ کے ساتھ رویہ سخت ہوتا ہے یا نہیں؟